نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنى أحد منكم الموت إما حسنا ولعله يزداد خيرا إما حسنا ولعله يستعطف كما قال عليه الصلاة والسلام. کبھی قرآن شریف کی آیت کا مقرا پڑھا گیا ہے اور ایک حدیث شریف پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ ان کی روشنی میں دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں سے کوئی آدمی مرنے کی دعا نہ کرے. لا یتمنى احدکم تم میں سے کوئی آدمی مرنے کی دعا نہ کرے. ابھی جو پریشانی کا دور چل رہا ہے تو لگ بھگ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں. اس پریشانی کی وجہ سے کہنے لگتے ہیں کہ موت بھی نہیں آتی. کیا کریں موت بھی نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تو موت کی تمنا مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منع فرما دیا تو آپ کا فرمانا ہمارے لیے کافی. ہم کو موت کی تمنا نہیں کرنا. جیسی بھی مصیبت آئے جیسی بھی پریشانی آئے سب کے ساتھ ہم کو برداشت کر لینا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان کر فرمایا تم غور کرو دیکھو تو نیک ہو بزرگ ہو صحیح راستے پہ ہو عبادت گزار ہو یا تم گناہگار ہو. اس لیے کہ انسان یا تو اللہ کے فرمان برداری کرے گا یا اللہ کی نافرمانی کرے گا. تو دو ہی قسم کے لوگ ہوئے فرمان بردار یا نافرمان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو دیکھو غور کرو. اگر تم فرما بردار ہو تو جب زندہ رہو گے تو فرما برداری کرو گے تمہاری نیکی بڑھتی رہے گی. امام محسنا ولعلہ ان یزداد خیرا. اگر تم نیکوکار ہو فرما بردار ہو اس مصیبت سے پریشانی میں مبتلا ہو کر کے موت کی تمنا کر رہے ہو یہ نہیں غور کرتے ہو جب مر جاؤ گے جو سبحان اللہ پڑھنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا. پانچ وقت جو نماز پڑھتے ہو وہ سلسلہ بند ہو جائے گا. بچوں کو پڑھاتے ہو تو پڑھانے کا سلسلہ بند ہو جائے گا. واعظ و نصیحت کرتے ہو تو سلسلہ بند ہو جائے گا. کسی کام آتے ہو مسئلہ بتاتے ہو اس کو سپورٹ دیتے ہو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. تو موت کی وجہ سے جتنے خیر کے راستے سب بند ہو جائیں گے. جب زندہ رہو گے تمہارا ہاتھ کام کرے گا پاؤں کام کرے گا آنکھ کام کرے گی کان کام کرے گی پورا جسم کام کرے گا تمہارا دماغ کام کرے گا. نیکی میں بڑھتے چلے جاؤ. اس لیے تم کو موت کی دعا نہیں کرنا ہے موت کی تمنا نہیں کرنا ہے اللہ سے موت نہیں مانگنا. اتنے قاعدے کی بات ہے اتنا سمجھا کر اللہ کے لیے فرما رہا ہے. آگے اور سنیے
مان لو کہ تم گناہگار ہو، تم شراب نوشی کرتے ہو، تم بدکاری کرتے ہو، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم روزہ نہیں رہتے، تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، خیر کا کوئی کام نہیں کرتے ہو، اور مصیبت سے پریشان ہو کر کے تم موت کی دعا کر رہے ہو، تو اللہ کے بندے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ مر جانے کی وجہ سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، گنہگار تو گنہگار رہ جاؤ گے۔ لیکن جب زندگی باقی رہے گی، ہاتھ پاؤں تمہارا درست رہے گا، دماغ درست رہے گا، ایک یہ سوچنے پر تم مجبور ہو جاؤ گے کہ جس اللہ کا میں کھاتا ہوں، جس اللہ کا میں پیتا ہوں، جس اللہ کی زمین پہ چلتا ہوں، جس اللہ کے آسمان کے نیچے رہتا ہوں، جس اللہ کے ہوا سے فائدہ اٹھاتا ہوں، جس اللہ کی بہت سی نعمتوں سے ہم کو نفع ہوتا ہے، اس اللہ کی نافرمانی یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، دانش مندی کی بات نہیں ہے، یہ ہوشیار آدمی کا کام نہیں ہے، اس لیے ہمیں توبہ کرنا ہے، اور تم توبہ کر لو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبہ قبول فرما لیں گے اور تمہاری معافی ہو جائے گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے ویسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو پاک صاف رہتا ہے اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کے کہا کھانا آپ کتنا کھاؤں، جاتے تو ڈنر سیٹ میں دیکھ رکھا رہتا ہے، پھر یہ جتنا کھائیے، کتنا کھاتے ہیں، خوب کھائیے، 1 کلو کھا لیجیے گا، 2 کلو کھا لیجیے گا، کیا دیکھ صاف کر دیجیے گا؟ نہیں، ہر چیز حد ہے، پیٹ میں بھی گنجائش ہے، آپ اتنا ہی کھا سکتے ہیں جتنا پیٹ میں سما سکے، آپ اتنا ہی پی سکتے ہیں جتنی کی پیاس ہے، ہر چیز ایک حد ہے، گناہ کی بھی ایک حد ہے، آپ گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، آپ کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، آپ توبہ کر لیں گے، اس لیے آپ موت کی دعا نہ کریں۔ کتنے فائدے کی بات ہے، اتنا سمجھا کہ حضور فرما رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی سمجھ کہ نہیں بھائی؟ جی آگے سمجھ لیجیے، جب موت کی ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں، موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں، کیا پنکھا میں لٹک کے مر سکتے ہیں؟ یا بس سے پچا کے مر سکتے ہیں؟ زہر کھانے کی اجازت ہوگی؟ یا چھت سے گرنے کی اجازت ہوگی؟ آج یہ ساری خبریں آ رہی کہ فلاں جگہ زہر کھا کے مر گیا، فلاں جگہ پنکھا میں لٹک کے مر گیا، فلاں جگہ چھت سے کود کر کے مر گیا۔ بھائی یہ تو آپ ٹھیک نہیں کرو، ہم مان رہے ہیں آپ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ سماج کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، مان رہے ہیں آپ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، یہ تو گناہ نہیں ہونا چاہیے، جب گناہ ہو گیا ہے تو پھر گناہ پر گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک گناہ آپ نے کر لیا، اس کے آپ خودکشی کر رہے ہیں، خودکشی کے بعد جب موت ہو گئی آپ توبہ نہیں کر سکتے، گناہ پر آپ نے گناہ کر لیا، اور ایسا گناہ کر لیا جس کے بعد توبہ نہیں۔ حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ خط لکھا، حضرت بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، آپ کو دنیا کی مصیبت برداشت نہیں ہے، اس سے آپ اتنا پریشان ہے خودکشی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا جہنم کے عذاب آپ کو برداشت ہو جائے گی؟ جس جہنم کے اندر اسی دہتی آگ ہے، اس آگ کو کئی مرتبہ دہکایا گیا ہے، اس کو روشن کیا گیا ہے، اس آگ سے 70 گنا زیادہ اس کی تپش ہے، اس کے اندر اتنی تکلیف ہے، دنیا کی معمولی مصیبت کو آپ نہیں برداشت کر رہے ہیں، تو جہنم کی آگ کی مصیبت کیسے برداشت کریں گے؟ اتنا سوچنا تھا، ذہن بدل گیا،
جان ان کی بچ گئی۔ میرے پیارے بھائی، یہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرا جسم ہے، میرا جسم ہے، میں جسم کو چاہوں جیسے استعمال کروں۔ یہی ہمارا جسم چاہے غیر کے ساتھ چلا جائے، غیر کے ساتھ غلط کام کر دے، چاہے ہم ان کے آدمی سے خرچ کر دیں، چاہے ہم بیماری کے اندر خرچ کر دیں، چاہے ہم باش کھیت کے فصل کر دیں، یا نمبے کھیت کے فصل کر دیں، ہمارا ہے یہ جسم ہمارا ہے، یہ جسم ہمارا ہے۔ یہ غلطی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کا میں مالک ہوں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین آسمان کے درمیان اور زمین آسمان یہ ساری چیزیں ہماری ملکیت میں ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات جس کے قبض قدرت میں ساری سلطنت ہے، سارا ملک ہے، ساری چیزیں۔ آدمی کی بھول یہاں ہو رہی ہے، ہم اور آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھنے آئے نماز پڑھنے فری ہو گئے۔ ارے بھائی آپ فری نہیں ہوئے، یہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، مسجد کے باہر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ دیکھے گا، اور میدان محشر میں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم نہیں بچ پائیں گے، آپ نہیں بچ پائیں گے، کوئی نہیں بچ پائے گا، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، وہاں ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ بیوی کو مار رہے ہیں، کیا اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں؟ کیا اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں؟ اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ ہے۔ آپ بیٹے کو مار رہے ہیں، آپ کسی اور کو مار رہے ہیں، کسی پہ آپ ظلم کر رہے ہیں، ارے بھائی کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ آپ یہی سمجھ کے کر رہے ہیں میں مالک ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ اور یہ بھول جو ہے مکہ میں بھی ہوئی ہے۔ پڑھتے پڑھتے جب ہم پہنچے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مکہ کے لوگ باپ کا حق تو تسلیم کرتے تھے کہ باپ کا حق ہوتا ہے، لیکن بیٹے کا حق تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دو۔ اسلام نے تو بتایا نہیں، اللہ کا بھی حق ہے تو اللہ پر بندے کا بھی حق ہے، بیوی پر شوہر کا حق ہے تو شوہر کا بھی بیوی پر حق ہے، اگر شاگرد پر استاد کا حق ہے تو شاگرد کا بھی استاد پر حق ہے، اگر نوکر پر مالک کا حق ہے تو مالک پر نوکر کا بھی حق ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ ارے کرتا پیجامہ جو پہنے ہوئے ہیں اس پر آپ کا حق ہے تو اس کا بھی آپ پر حق جی۔ یہاں غلط جگہ نہیں استعمال کر سکتے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ کان غلط جگہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسم غلط جگہ نہیں استعمال کر سکتے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ کرتا غلط جگہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ پیجامہ غلط جگہ نہیں استعمال کر سکتے، اللہ کی امانت ہے۔ یہ عزت غلط جگہ نہیں استعمال کر سکتے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ پیسہ غلط جگہ نہیں استعمال کر سکتے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہاں پہ آپ کہہ دیجیے ہم کو نہیں معلوم، ارے آپ کو نہیں معلوم ہے، مولانا نے تو سمجھا دیا، کتاب نے تو بتا دیا، تو ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ کو ریل کے اندر پکڑ لیا گیا اور ٹکٹ نے پوچھا وہ ٹکٹ ہے، کہا ہم نہیں جانتے ہیں، اچھا ٹھیک نہیں جانتے، نکالو 393۔ 393 پوچھے گا ٹکٹ کیوں نہیں کٹایا؟ وہ 5 روپے کا ہے، 5 روپے سے کیوں نہیں کٹایا؟ ارے پیسہ لا، آزادی پولیس کو لے چلو جیل۔ کچھ نہ کر پائیے گا۔ یہ نمونہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نمونہ پیش کر دیا۔ اور میرے بھائی ہمیں یہی کہنا ہے، آپ لوگ اس اشارے میں سمجھ گئے ہوں گے، ہمیں اس کا بہت درد ہے، بڑا افسوس ہے کہ ہم لوگ جو ہے نماز میں تو کوتاہی کر ہی رہے ہیں، اب ایمان میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہماری بہنیں دوسروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہمارا بھائی دوسروں کے جا رہا ہے اور اپنا جو ہے دھرم چھوڑ رہا ہے، مذہب چھوڑ رہا ہے، ایمان چھوڑ رہا ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ میرا اللہ ہے، وہی گناہ معاف کر سکتا ہے کہ نماز ہم نے نہیں پڑھا ہے، لیکن ہم اللہ ہی کو چھوڑ دیں وہ اللہ معاف نہیں کر سکتے۔
اللہ کفر کو نہیں معاف کریں گے، اللہ شرک کو نہیں معاف کریں گے۔ اس لیے ایمان بچانا ہے، نیک عمل کرنا ہے، اللہ کے ہمیں جانا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بد عمل کی وجہ سے جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم کو فریج میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو زندہ فریج میں رکھ دے گا تو کل ملا کے نکالو، وہ بیچارہ مردہ ہے، تو ہوتا نہیں ہے۔ ایک آدمی کو سب پورا جنازہ روک رہے ہیں، آپ دیر کر رہے ہیں۔ ہم تو پرانی مثال دیا کرتے تھے، ابھی 15 دن کی مثال ہے۔ حضرت محمد ذکی اثر رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، شاید کوئی مسجد آپ بتائیں گے جہاں فضائل اعمال نہیں ہو۔ ان کا نواسہ انتقال کیا مغرب کے وقت میں، فجر بعد دفن ہو گیا۔ میرا بھائی ابھی الرحمان جا رہا تھا ادھر میرٹھ کی طرف، ہم نے کہا جنازے میں چلے جائیں گے، بھیا وہ لوگ انتظار نہیں کرتے۔ پورا لڑکا پڑھ رہا ہے، تمام اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان کے جنازے کی نماز ہوئی اور قبرستان میں سپرد کر دی۔ آپ کو دعا بھی یاد نہیں ہے، آپ جنازہ کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، جنازے کے مسئلے سے واقف نہیں ہے، آپ کے لیے جنازہ رکھا جا رہا ہے۔ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نماز پکڑیے، ایمان کے بعد نماز فرض ہے تو اس کو ضرور پڑھیے۔ ہم ترتیب بتا دیتے ہیں، بھائی روزانہ 1 وقت پڑھ لیجئے، بھائی 2 وقت پڑھ لیجئے، بہت سستی آ گئی ہے، 5 وقت نہیں پڑھ پا رہے ہیں، 1 وقت تو پڑھیے۔ نماز کے لیے تیاری تو رکھیے، پاک صاف تو رہیے، جب پیشاب کرنے جائیے پانی لیجئے، غسل کی ضرورت ہو غسل کر کے رہیے۔ اللہ کے ہاں کو جانا ہے، ہم تو آپ کو سمجھا رہے ہیں، اس طرح کو حکم نافذ کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی بات سنا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کو جانا ہے۔ اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے ہم کیا کریں گے؟ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سماج کو نہیں بتائیں گے، سماج کو نہیں سمجھائیں گے۔ بھائی باپ کا حق ہوتا ہے، بھائی بیٹے کا حق ہوتا ہے، بھائی گھر کا حق ہوتا ہے، بھائی گھر کے سب لوگوں کا حق ہوتا ہے، بھائی پڑوسی کا حق ہوتا ہے۔ ارے بھائی کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ یہ کئی دن کی زمین ہے، یہ کئی دن کے لیے روپیہ ہے، کیا تم لڑ رہے ہو؟ اللہ کے بندے اگر تم معاف کر دو گے، اللہ اس کا 10 گنا نہیں کئی گنا عطا فرمائے۔ دل محبت سے رہو، دل محبت سے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ کے اندر فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت کا خیال نہیں کرتا ہے، آنکھ کی امانت نہیں خیال کرتا، کان کی امانت خیال نہیں کرتا، پورے جسم کی امانت خیال نہیں کرتا، اس کا ایمان کہاں بچا؟ لا ایمان، ایمان نہیں بچ رہا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، وعدہ وعید کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، پورا نہیں کرتے، دین نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی آپ سے گزارش ہے، آپ نیت کیجئے، ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک مسلمان رہیں گے انشاءاللہ، اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو بتائیں گے بھائی غلط موبائل استعمال نہ کرو، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اپنی عزت کو برباد نہ کرو، نقصان ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کا حکم نہ توڑو، نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا